فرمایا کہ وہ دو دریا آپس میں ملیں گے، پھر وہاں پر ان کی بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ اس طرح سے زندہ ہو کر دریا کی طرف سرنگ بنا کر چلی جاتی ہے، اور دیکھنے والے اس واقعے کو دیکھتے ہیں اور اس سے پھر نشان ولی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یہ شان دی ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے وہ ہیں جو رب کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چند نوازشات سے نوازتا ہے۔ ان میں سب سے بہترین اور پہلی جو ولی کی نشانی آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے اگر وہ چاہے تو رب کی رضا سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے اسی طرف استدلال کیا ہے اور اشارہ دیا ہے، اور اس سے ہمیں ایک اور بات ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، یہ میں نے کئی بار عقائد کی بات آپ کے سامنے واضح کی ہے کہ ہمارے ہاں رب سے بڑھ کر اس دنیا میں اور آخرت میں کوئی نہیں، سب سے پہلے اللہ ہے۔ رب کے بعد سب سے بڑی شان والے محمد مصطفیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد سب سے بڑی شان والے اللہ کے رسول ہیں، جن پر کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، وہ رسول وہ سب سے بڑی شان والے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نہ صرف اللہ کے نبی ہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کیجئے، ان کی طرف جائیے، ان سے ملاقات کیجئے۔ شریعت کا یہ دائرہ کار ہے، یہ شرط ہے کہ نبی جو عمل کرے وہ امت کے لیے سنت بن جاتا ہے، وہ شریعت بن جاتا ہے۔ نبی کا جو بھی عمل ہو، لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے عملی دار و مدار میں سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی جو کرتا ہے وہ امت کے لیے سنت ہو جاتا ہے، شریعت بنتا ہے۔ ولی جو کرے وہ شریعت نہیں ہوتی، وہ ولی کا عمل جو ہے وہ اچھائی کی طرف تو جا سکتا ہے لیکن اس کو اپنانا شریعت نہیں بنتا، جو نبی کرے وہ شریعت بن جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ حکم دے کر کے اس بات کو واضح فرما دیا۔ آج ہم جو لوگ داتا کی نگری پر ان کے حسن پاک پر جا کر حاضری دے رہے تھے، اس کا مقصد اور ثبوت ہمیں مل گیا کہ ولیوں کی بارگاہ میں جانا یہ رب کے قرآن سے ثابت ہے، جو رب خود اپنے نبی اور رسول کو حکم یہ دے رہا ہے، جاؤ میری ولی کی بارگاہ میں اور اس سے استفادہ لو، علم حاصل کرو۔ وہی رب ہمیں بھی یہ سمجھا رہا ہے کہ ولی کی بارگاہ میں جانا کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ یہ میرے نبیوں کی سنت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ولی کی بارگاہ کی طرف جو جاتا ہے یہ اس کا ذاتی عمل نہیں ہوتا بلکہ یہ شریعت کا عمل ہے۔ جو ولی کی بارگاہ میں جائے یقیناً اسے استفادہ حاصل ہوتا ہے، اسے فائدہ ملتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ پھر اس بات کو مزید ڈیفائن کرتے ہوئے قرآن نے بتایا، اب یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی ابھی حدیث مبارکہ کی طرف بھی نہیں آیا، ابھی کوئی قصے کہانی کی باتیں نہیں کر رہا بلکہ یہ قرآن کی بات ہے۔ رب خود اپنے رسول کو حکم دے کہ جاؤ میرے ولی کی بارگاہ میں، وہاں سے علم لدنی حاصل کرو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف مختصر سا آپ کو کروا دوں۔ خضر علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر ولی ہیں جو آج تک اس دنیا میں زندہ ہیں، اور اولیاء اللہ کی
سارے دائرہ کار میں اولیاء اللہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو یہ استفادہ ولایت کا جو ملتا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت خضر کو رکھا علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، موسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کے لیے گئے، آپ کے ہمراہ آپ کا ایک غلام تھا، دریا کے کنارے پہنچے، وہ مقام ایسا تھا جہاں پر دو دریا ملتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم اپنے ہمراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا غلام ایک مچھلی لے جاتے ہیں، اس کو بھون لیتے ہیں، پکا لیتے ہیں، وہ پکی ہوئی کٹی ہوئی مچھلی جو اب پک بھی گئی ہے، کٹ بھی گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، وہ اپنے ہمراہ لیتے ہیں اور خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، کچھ دیر وہاں سکونت اختیار کر کے چل دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھوک محسوس کرتے ہیں، جب بھوک محسوس کرتے ہیں تو اپنے غلام سے پوچھتے ہیں جو ہم نے بھنی ہوئی مچھلی لی تھی وہ کہاں ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا موسیٰ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا، اب بتانے والا بھی وہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کرامات کوئی چیز نہیں ہے، اس کا ثبوت دیکھیے کیا ہے۔ بتانے والا وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے قریبی ہے، اور سننے والا وہ ہے جو صاحب شریعت ہے، خود اللہ کا رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور بات بتائی کیا جا رہی ہے جو حیران کن ہے، جو عمومی طور پر ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب میں بتاؤں گا تو آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از دس پاسبل، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ممکن کرنے والا وہ خدا جو بیٹھا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی لے جاتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک محسوس ہوتی ہے اپنے غلام سے اس مچھلی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہم مچھلی لائے تھے وہ کہاں ہے، نکالو اس کو ہم کھاتے ہیں اور اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں یا موسیٰ میں آپ کو بتانا بھول گیا، جب ہم آرام کر رہے تھے میں نے دیکھا اچانک وہ مچھلی جس برتن میں محفوظ کی ہوئی تھی اس سے باہر نکلتی ہے، پھر اس کے جو ٹکڑے کیے ہوتے ہیں وہ بھنی ہوئی مچھلی وہ جڑ جاتی ہے، جڑ کر وہ زندہ ہو جاتی ہے، زندہ ہو کر وہ ایک سرنگ بناتی ہے جو ریت میں سے ہو کر کے دریا میں پہنچ جاتی ہے اور تیرنے لگ جاتی ہے۔ وہ مردہ مچھلی جس کو کاٹ بھی لیا گیا تھا، پکا بھی لیا گیا تھا، وہ مچھلی زندہ ہو کر کے دریا میں چلی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے سے حیران نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیں عقیدہ بتاتے ہیں۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہی تو ولی کی پہچان ہے۔ چلو پھر وہیں پہ چلتے ہیں، اس سے پتہ یہ چل گیا ہے جس کو ہم ڈھونڈنے آئے تھے، جس کی ہم تلاش میں تھے، وہ خضر علیہ السلام وہی ہے جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بنی اسرائیل کا ایک ولی ہو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ میری بات سمجھ آئے تو بے ساختہ سبحان اللہ بھی نکلنی چاہیے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ اللہ کے رسول کو کرامت دکھانے کے لیے مچھلی کو زندہ کر دیا۔ اور یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، ابھی اس مچھلی کو ہاتھ لگا کے زندہ نہیں کیا، اس پہ کچھ پڑھ کے پھونکا نہیں، اس کے اوپر کوئی دم نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، فقط ایک چیز تھی، وہ کیا تھی کہ وہ پانی جس سے اللہ کا ولی وضو کرتا تھا، وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا تھا، جب دریا کی لہریں بہتی تھی، ٹکراتی تھی، چٹانوں سے ٹکرا کر اس کے چھینکے اڑے اور اس زمین پر جا گرے جہاں پر اس مردہ مچھلی کو رکھا تھا۔ اگر ذرہ لگنے سے ولی کے وضو کیے ہوئے پانی سے ایک ذرہ لگ جائے اس سے ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو آج کا داتا سب کی بگڑی بھی بنا سکتا ہے، آج کا داتا بھی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے، قرآن سے استدلال کرو تو سارا کچھ سمجھ آتا ہے، قرآن کو پڑھو تو پھر پتہ چلتا ہے قرآن کیا ہے،
شریعت کیا ہے، نظام مصطفیٰ کیا ہے. جب قرآن سے ہی درکنار ہو جاؤ تو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر طرح طرح کے گھوسلوں میں آپ کو پھنسا لیتے ہیں کہ بابے تشائی کوئی. اب پوچھو اس سے کہ خضر علیہ السلام کیا تھے. جن ولیوں کو طنز کر ان کی عزت کو نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ارے تم کیا کرو گے جس کی عزت کو خود رب نے بڑھایا؟ تم کس طرح سے لوگوں کے دلوں میں ڈالو گے؟ تم ڈال نہیں پاؤ گے. جہاں پر تمہارے اس بات کے استدلال میں جو سامنے چیز آ رہی ہے وہ قرآن ہے. اب قرآن کو ٹکراؤ گے. اب یہ بھی حدیث مبارکہ ذہن میں رکھیں کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ سمجھانے کے لیے اس کی بات عرض کر دوں کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ یہ ہوتا ہے اصل قرآن اصح القول بعد القرآن، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین قول وہ ہوتا ہے جو متفق علیہ حدیث ہو. متفق علیہ حدیث ہوتی کون سی ہے؟ جو بخاری میں بھی ہو اور مسلم میں بھی ہو، دونوں کے اندر مکمل سند کے ساتھ حدیث ہو، اس کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے. اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کیا ہے؟ رب نے اعلان کیا، لوگوں سن لو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیجئے. یا اللہ کیا بتاؤں؟ فرمایا کسی نے میرے ادنا سے ولی کو، ولی پہلی بات یہ ہے ادنا نہیں ہوتا، لیکن یہ ولیوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. کوئی ولی وہ ہوتا ہے جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، کوئی ولی وہ ہوتا ہے جس کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، کوئی ولی وہ ہوتا ہے جس کو معین الدین کہا جاتا ہے، اور کوئی ولی وہ ہوتا ہے جیسے داتا گنج بخش علی حجویری کہا جاتا ہے. یہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. فرمایا کسی نے میرے ادنا سے ولی کو ذرہ برابر بھی اذیت دی تو میں رب ہو کر اپنے اس بندے سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میرے ایک ولی سے اگر کوئی عداوت رکھے، بغض رکھے اپنے دل میں، ایسی کوئی بات لائے جو اس کے شایان شان نہیں تھی، تو یاد رکھو یہ رب کا اعلان ہے. دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر رب نے اعلان جنگ کیا ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ وہ دو چیزیں یہ ہیں. فرمایا اگر تم نے سود کھایا، اب اس بات کو بھی ذرا سوچئے گا، ہمارے معاشرے میں آج سود اتنا عام ہے کہ ہم لیتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے. اور آپ کو ایک اور چیز عرض کر دوں کس طرح سے ہم مسلمانوں سے کھیلا جا رہا. سود کو پرافٹ کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ پرافٹ، سود کو نفع کا نام. اب بتائیے شریعت میں سود نفع ہے؟ سود نفع ہے؟ سارے بولیے ذرا. سود کو ڈیفائن اس طرح سے کیا گیا کہ ہماری عقل ہی سو گئی، ہم لوگ سود کھا رہے ہیں. رب نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے اس شخص کے خلاف جس نے سود کھایا، جس نے سود کھلایا، جس نے لکھا پڑھا سارے جہنمی، میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور دوسرا اعلان جنگ فرمایا کہ میں اس شخص کے بارے اعلان جنگ کرتا ہوں جس نے میرے ادنا سے ولی کو بھی اذیت دی، اس کے بارے میں بدگمانی کی. آج یہ لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے، کیوں نہیں سوال کرتے کہ بتاؤ آج تمہاری زبانیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ ولی اللہ پر کھلنے لگ گئیں، اللہ کے ولیوں کے اوپر بھونکنے لگ گئے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ بتاؤ یہ دین جو آج تمہارے گھر میں پہنچا ہے وہ کہاں سے آیا؟ دین اسلام ہند میں کون لے کے آیا؟ اس بات میں طریق کو پڑھ کے تو دیکھو. تم کیا سمجھتے ہو کہ دین اسلام صحابہ تک محدود تھا پھر اچانک سے دوبارہ ہند میں نازل ہو گیا؟ ایسے ہوا؟ بلکہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے اندر رب تعالیٰ نے یہ دائرہ کار رکھ دیا ہے کہ شریعت مجھ پر اتری اور نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا گیا. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، شریعت کو اگر کوئی چلائے گا وہ دین کے علماء ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، وہ اللہ کے ولی ہوں جو شریعت کو آگے لے کے جائیں گے.
آج داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جا کر کے ہم جب پڑھ کے دیکھیں پتہ یہ چلتا ہے کہ 950 سال بیت گئے. وہ ایک ولی آیا تھا جس کی شان یہ ہے کہ غوث پاک نے ان کے بارے یہ فرمایا اگر میں داتا علی اجمیری کے دور میں زندہ ہوتا اور مجھے شیخ کی ضرورت ہوتی میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا تو داتا علی اجمیری کے ہاتھ پر جن کے بارے میں غوث پاک یہ کہیں جن کا یہ دعویٰ ہے میرا یہ قدم قدمی حاضا علی رکعباتی کلی ولی اللہ کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. جب تک میرا قدم نہیں ہوگا کوئی بندہ ولی نہیں بنے گا. وہ غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں اگر میں اس دور میں ہوتا جس دور میں داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تھے تو میں بیعت کا استفادہ حاصل کرنا چاہتا. مجھے بیعت کی ضرورت ہوتی تو میں اگر کسی کا مرید ہوتا تو داتا صاحب کا ہوتا. یہ ہیں ہمارے داتا صاحب اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. فقط ہم لوگوں نے پیری فقیری کو ایک ڈھونگ سمجھ لیا. ہم لوگ اس کے اصل راستے کو اختیار کرنے سے بڑے دستبردار اور اس سے پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں. کیا کیونکہ ہم نے ولی کا معیار ہی کوئی اور رکھ لیا. جس کے پاس زیادہ رش ہے اس کو ولی سمجھ لیا, جس کے پاس زیادہ مرید ہیں اس کو ولی سمجھ لیا, جس کے ہاں لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے اس کو ولی سمجھ لیا, جو دم کر کے پھونک دے اور اپنی کرامات کو ظاہر کرتا پھرے, جھوٹے بہانے ہیلے ڈھونڈ کر لوگوں کو بلا کر ڈرامے لگاتا پھرے. آج کل یہ سوشل میڈیا پر سارا کچھ نظر آتا. یہ ہمارا اہل سنت کا مذاق کیوں اڑایا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگوں کا کوئی بھی سسٹم ہی نہیں ہے. شریعت اصولوں سے ختم ہو چکی ہوئی ہے. شریعت میں کوئی اصول نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی ضوابط نہیں ہے. شریعت میں اصول ہیں اور سب سے بڑا جو شریعت کا اصول ہے وہ یہ ہے ولی اسے کہا جاتا ہے جب تم اسے دیکھو فقط دیکھنے سے ہی رب یاد آ جائے. ہمارے ہاں علاقے میں اکثر لوگ جو ہیں الحمدللہ تعالی اللہ کا فضل ہے کہ حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شخصیت پتہ کون تھی؟ جن کی وضاقت, جن کا اوڑھنا بچھوڑنا, جن کا کھانا پینا, جن کا آنا جانا, جن کا کرنا کرانا, جن کا لیٹنا سونا, جن کی ہر چیز ہر ادا فقط مصطفیٰ کی نگاہ تھی, سراپا مصطفیٰ تھے. اور اس قدر سراپا تھے حضور کی تصویر تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ ہی ہے جس کی سب سے بڑی شان ہے. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث مبارکہ وہ حدیث ہے جس کو حضرت مجاہد نے لیا ہے. اور آپ جب ہر حدیث کی کتاب کا مطالعہ کریں آپ کو یہ علم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مجاہد جو روایت کرتے ہیں اس روایت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوتا. پوچھا گیا کہ رب کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ فرمایا رب کی سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ ہے. کون ہے بولیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم. پھر پوچھا گیا کہ حضور کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ شان وہ ہوتی ہے جو اصل کا مظہر ہوتی ہے, حقیقت کا مظہر ہوتی, یعنی اس کو دیکھو تو وہ یاد آئے. رسول اللہ کو دیکھو تو رب یاد آ جاتا ہے. اسی طرح سے غوث اعظم کو دیکھو تو رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں. سلطان العارفین کو دیکھو تو محمد مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں. یہ سراپائے رسول اللہ تھے, یہ مظہر رسول اللہ تھے اور اس قدر شان تھی. اپنے گھر سے نکلتے ابھی کوئی عمل نہیں کیا. پھر سے ہوئی بات جس طرح سے حضرت خضر علیہ السلام تھے, کوئی عمل نہیں کیا, کوئی پھونک نہیں ماری اور مردہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چل پڑی. یہ سلطان العارفین ہے, ان کی شان یہ ہے نہ پھونک ماری ہے, نہ وصیت کی ہے, نہ کچھ علم بتایا ہے, نہ باز و نصیحت کی ہے, ابھی کچھ بھی نہیں کیا, فقط گھر سے باہر نکلے ہیں. ایک خضر علیہ السلام تھے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی، جن کو ان کے وضو سے استفادہ حاصل کرنے والا ذرہ مردہ مچھلی کو زندہ کر دیتا ہے، یہ سلطان العالمین ہیں جو مظہر مصطفیٰ ہیں، ابھی کوئی پھونک نہیں مارتے، کوئی باز و نصیحت نہیں کرتے، فقط اپنے گھر سے نکلتے ہیں، لوگ پھینک کر مردہ ایمان کو زندہ کراتے ہیں۔ بے ایمان لوگ جو مسلمان نہیں تھے صرف حضور سلطان باہو کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ارے جس کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے وہ بندہ کیسا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگا، اس کا عروج کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ کسی کے جھانسوں میں پھنس کے اپنے دین کو نہ خراب کریں۔ اللہ کے ولی کی بڑی شان، رب کے ولی کی شان اگر پڑھنے جاؤ تو یاد آتا ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے اگر چاہے تو رب اپنی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ تقدیری بات نہیں کہ مچھلی کٹ گئی، بھن گئی، پکا لی، اب اس کی کوئی جان باقی ہے۔ رب کی تقدیر تو یہ بھی تھی کہ مچھلی کی زندگی ختم۔ ولی کی شان یہ ہے کہ رب کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے اللہ کی رضا سے، اللہ کی قدرت کو دکھانے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے کہ رب کون ہے۔ علی کل شیء قدیر، رب وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت کو وضع کرنے کے لیے کٹی بھنی مچھلی کو تقدیر بدل کے جو زندہ کر دے، تو داتا علی حجویری کے عرس پہ جاؤ، ان کے دربار میں جاؤ تو مردہ دلوں کو زندہ کر سکتا، وہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ شرط یہ ہے ذہن میں، دل میں یہ نیت رکھو، ہم داتا کی نگری اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان سے فیض لینا ہے۔ اور فیض کیا لینا ہے؟ ہم نے فیض علم لینا ہے، ہم نے فیض ایمان لینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ جب اپنی پلاننگ ہی نہیں ختم کرنی کہ اب جا کر ہم نے کوئی چوری بھی کرنی ہے، جھوٹ بھی بولنا ہے، لوگوں سے فراڈ بھی کرنا ہے، لوگوں کو دکھاوا بھی کرنا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا کچھ کرنا ہے، تو داتا سے کیا فیض حاصل ہوگا؟ تم کعبۃ اللہ بھی چلے جاؤ، ساری زندگی ماتھا رگڑتے رہو، کعبے کے سامنے جا کر بھی جب تک نیت میں خلوص نہیں ہے کچھ نہیں مل سکتا، تو پھر داتا سے کے دربار سے کیا ملے گا؟ یہ ایک شریعت کا دائرہ کار ہے جو رب نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بسر بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات بوسیلہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔